اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو پچھلی ویڈیو ہے وہ اچانک اس لیے بند ہو گئی تھی کہ میرے بیٹے کی کال آ گئی تھی، تو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے مجھے ایروپلین موڈ پر کر دینا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو ہم لوگ جہاں تھے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133۔ آیت نمبر 133 ہے، ہم وہاں تھے، یعنی کہ حضرت یعقوب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ حضرت یعقوب نے اپنے وصیت میں اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر چاہے تم ان کی اولاد ہو، لیکن حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم نے ان کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جو انہوں نے تمہیں تعلیم دی اس کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے تم لوگوں نے جو بھی ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان سے اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جو خدا کی خوشی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یا تو خوشنودی ملے گی ہمیں، ہم اس کو خوش کر سکیں گے، یا پھر اس کے غصے کے، اس کے عطاب کے، اس کے جو ہے اس کا عذاب ہے جہنم کا، ہم اس کے لیے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے جہنم کے عذاب سے۔ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو کسب کے نام سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، کہ کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، کہ تم کیا کماؤ گے، تمہاری کمائی کیا ہے، تم لے کر کیا آئے ہو میرے پاس۔ یہ جو دنیا ہے یہ کمانے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے، کہ تم اچھے عمل کماؤ گے، میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں اچھا اجر دوں گا۔ ہم لوگ جب ایگزامز ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ اچھے پیپر نہیں دیتے تو ہمیں نمبر اچھے ملتے نہیں ملتے نا۔ تو اسی طرح ہم اللہ نے بھی یہ امتحان ہے ہمارے لیے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا۔ اگر ہم یہاں پہ اپنے اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اس کا اجر دے دے گا۔ جس طرح ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں جی ٹیچر اچھے نمبر نہیں دے گی اگر ہم لوگ نا اچھا پیپر نہیں کریں گے، اچھی پڑھائی نہیں کریں گے، تو اسی طرح وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ اور ہم لوگ اس وقت تو آخرت میں ہمیں تو یہاں پہ سیکنڈ چانس مل جاتا ہے نا، کہ ہم لوگ دوبارہ سے پیپر دے سکتے ہیں، دوبارہ سے دوسرا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں تو یہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے دنیا میں نہیں بھیجے گا کہ تم جاؤ جی دوبارہ سے کما کر لے آؤ۔ ایک ہی مرتبہ، یہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہمیں زندگی ملی ہے، ہم لوگ دوبارہ سے دنیا میں آ کے اور اس چیز کو ہم کما کر نہیں لے کر جا سکتے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس جواب میں جو نرمی ہے، جو لطافت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو باتیں آپ رکھیں اپنے ذہن میں۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت یہ بعد کی پیداوار ہے۔ یہودیت اپنے اس نام اور مذہبی خصوصیات اور رسوم اور قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی تھی، اور عیسائیت جن عقائد کی وجہ سے اس کے مجموعی جو تصورات ہیں اس کو عیسائیت کہتے ہیں، وہ تو حضرت مسیح کے بھی ایک مدت کے بعد وجود میں آئی تھی۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے ہدایت پر ہونے کا جو ہے مدار وہ یہودیت یا عیسائی اختیار کرنے پر ہی ہوتا، تو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے
اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہدایت پر تھے، ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت تو تھی ہی نہیں. یہ تو ان کے جن نبیوں کو وہ مانتے ہیں عیسائی اور یہودی، وہ بھی عیسائیت اور یہودیت پر نہیں تھے. تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں جی ہم ان کی یعنی کہ نا ہم ان سے وہ جو چیز لے کر آئے تھے ہم نے ان سے ہدایت پائی ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. وہ آخر کس چیز سے وہ ہدایت پاتے تھے؟ وہ عیسائیت اور یہودیت تو تھی ہی نہیں. لہٰذا یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی مختلف فرقے بنا رہے ہیں، بلکہ دراصل اس کا دار و مدار صراط مستقیم پر چلنے میں ہے، جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتا رہا ہے. دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور ان کا مشن بھی یہی تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہودیت اور نصرانیت یعنی کہ عیسائیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جن پر حضرت ابراہیم چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. یعنی کہ دونوں یہودی اور عیسائی وہ شرک کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے راستے پر اب وہ نہیں ہے. حالانکہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں، ان کے بعد آنے والے کو نبی مانتے ہیں، جو ان کی ایک پوری شاخ ہے نبیوں کی، ان سب کو وہ نبی مانتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتے. جو وہ اللہ کا حکم لے کر آئے وہ اس پر عمل نہیں کرتے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہیں تھا، اور ہم فلاں کو مانتے اور فلاں کو نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے ہی پیغمبر آئے سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے. کوئی الگ الگ تو باتیں نہیں کر رہے تھے نا جتنے بھی نبی آئے. لہٰذا جو شخص صحیح معنوں میں حق پرست ہے، یعنی کہ اس کے لیے تمام پیغمبروں کو حق پر تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے پیروکار ہیں ہی نہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل صراط مستقیم کو نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں. یعنی کہ باپ دادا اس پیغمبر کو مانتے تھے، وہ لوگ بھی اسی کی تقلید کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کی، اور اس پیغمبر کو مان رہے ہیں. وہ کیا پیغام لے کر آئے اس سے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف ایک اندھی تقلید ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات یہ ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ہمارے اعمال تمہارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یعنی کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے. کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو، ہم نہیں ٹھہرا رہے.
اتحاجوننا فی اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ خدا کے واسطے ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے. یعنی کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. تم نے اگر اپنی زندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کی پرستش کر رہے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے. اس کا انجام تم خود دیکھ لو گے. ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے. اگر تم یہ تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے کہ ہم اپنے اللہ کی یعنی کہ عبادت کرتے ہیں، تو تم اگر اس چیز کو تسلیم کر لو تو خود بخود یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. یعنی کہ وہ لوگ اپنے خداؤں کو مان رہے تھے، ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے تھے. کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے خدا تو ایک ہے لیکن اس نے اپنے جو ہے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، بیٹے بنا رکھے ہیں، ان کو بھیجا ہوا ہے اس دنیا میں اوتار بنا کر، دیوتا بنا کر. تو ہم تو ان کی اس وجہ سے کہ وہ ڈائریکٹ ہماری ان کی بات ہماری بات نا اللہ تک ڈائریکٹ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کی پہنچ ہے اللہ تک. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بالکل انکار کر رہا ہے کہ تم ہمارے درمیان میں دخل نہ دو، ہم لوگ تمہارے درمیان میں نہیں دے رہے، تم اس کا انجام خود دیکھ لو گے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس دنیا میں اس کا انجام تم خود دیکھ لو گے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم مما کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. یہ خطاب ان علماء کرام سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی. یعنی کہ عیسائیت اور یہودیت بہت بعد میں اس کا وجود ہوا، مگر اس کے باوجود وہ حق پہ اپنے ہی فرقوں کو سمجھتے تھے اور عوام کو اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد بھی جو عقیدے اور طریقے ان لوگوں نے صوفیاء کے ذریعے، فقہا کے ذریعے، تو ان کے ذریعے انہوں نے جو مرتب کیے ہیں نا وہ صحیح ہیں. یعنی کہ لوگوں کو وہ صدیوں سے یہی بتاتے آ رہے تھے تو وہ اسی کو صحیح کہتے تھے. ان علماء سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ انبیاء تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے؟ یعنی کہ وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ کیا تھے؟ اللہ یہ پوچھ رہا ہے. تو وہ اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے کہ ہم جواب نہیں دیتے، آئے بائیں شائیں کرنے لگ جاتے تھے، بغلے جھانکنے لگ جاتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق تو ہمارے ہی فرقے سے تھا. لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی. یعنی کہ وہ پھر وہ کیا سوال کرتے، وہ کیا حجت کرتے؟ کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتے کہ اس میں سے نہ وہ کوئی بھی نبی، جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، تو اگر وہ یہ مان جاتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. وہ مانتے ہی نہیں تھے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 تک پڑھا. امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ہم لوگ کوشش کریں گے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی جو کامنٹس ہیں ان میں اگر کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے مجھے بتائیں، ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری جو ویڈیوز ہیں ان میں امپروومنٹ ہوگی. آپ تھوڑا سا بس اس چیز کو نظر انداز کر دیجیے گا. اب ہم لوگ اگلی ویڈیو میں دوسرا پارا شروع کریں گے، پارا نمبر 2 شروع کریں گے. تو سائیکل تو ہوگی سورہ بقرہ ہی، آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. میری چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو کامنٹ ضرور کریں، مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں. اور
اگر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے وہ بھی بتائیں ضرور، تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔